ڈو یو فیل کہ پاکستان کے الیکشنز یا جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں اور اب جو ہو رہے ہیں آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ، لیکن شوڈ دیر بی اے نیشنل ڈبیٹ اور ناٹ اس پہ امنگس دی کینڈیڈیٹس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جو بھی کمنٹس آئے یا فائنینشیل ٹائمز کی گفتگو ہوئی، اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ 8 سال جیل کی صحبتوں میں رہے، ٹھیک، اور آپ بھی ان کی تنقید کرتے تھے کون پہلے پارٹی میں؟ یہاں پر تو ریکارڈ ہے۔ ہاں بالکل تنقید کرتے تھے، جب تنقید ان کا عمل جو تھا وہ آج بھی ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پچھلا جو دور تھا وہ آپ نے جو ہمارا قتل عام کیا، 15,000 سے زیادہ مہاجروں کا قتل عام ہوا، اور اس میں خود الطاف بھائی کے بڑے بھائی اور ان کے بھتیجے اور دیگر شہداء نے اپنی جان دی، تو بالکل بے شک ان کے دور حکومت میں ہوا، وہ ہم ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کرے کہ اس دفعہ جو ہمارے الائنس ہے وہ ٹوٹلی اس کے برعکس ہو، ٹھیک۔ اب تو نعرہ بھی نہیں ہو گیا الطاف کا بھٹو، الطاف کا بھٹو، یہ آپ سے سن رہا ہوں، اس سے پہلے زرداری صاحب نے ٹی وی پہ کہا، تو بہت اچھی بات ہے کہ الطاف بھائی نے جو اسٹیپ لیا ہے یہ سندھ اور پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اسٹیپ لیا ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کو بیرونی اور اندرونی خطرات درپیش ہیں، اور اس وقت پاکستان کا استحکام جو ہے وہ اسٹیک پر لگا ہوا ہے، اور الطاف بھائی کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے آپ کے سندھ کے مفاد کے خاطر، پاکستان کے مفاد کے خاطر یہ الائنس بنایا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں، اور ان کی بھرپور کوشش بھی ہے کہ یہ الائنس چلے، اس لیے کہ سندھ اور کراچی، سندھ سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے، ون آف دا امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں آپ سندھ جو ہے 70% نیشنل ایکسچیکر کو پرووائڈ کرتا ہے فنڈ، جو ٹوٹل پاکستان کے فنڈ میں سے 70%۔ کراچی کمرشل ہب ہے، کراچی میں اگر پرسکون نہیں رہتا اور وہ لا اینڈ آرڈر کی کیفیت ہوتی ہے تو پاکستان کو جو درپیش، انور صاحب آپ نے ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ کیا، کراچی کیا ہے پہلے؟ کمرشل ہب ہے، وہاں تو بجلی تو ہے ہی نہیں، وہ درست ہے، اور یہ تو جو دیکھیں، پھر میں کہوں گا کہ آپ سوال در سوال کر کے فوکس تبدیل کر دیتے، مگر میں اب آپ کا پھر اس سوال پر آ جاتا۔ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے سب سے چھوٹی کمپوننٹ، اسمالسٹ کمپوننٹ ہے حکومت کا، رہی ہے، کبھی حکومت اقتدار نہیں اس کو ملا ہے، اس کو منسٹریاں ملی ہیں، اور ان حالات میں بھی پھر میں واپس جاؤں گا کہ جو ایم کیو ایم نے اس دور حکومت میں کیا ہے، بالخصوص جو سٹی گورنمنٹ، جو مصطفیٰ کمال بھائی نے کمال کیا ہے، وہ اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے، اور آپ کے کام بولتا ہے۔ تو جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، تھوڑا سا موقع ملا، تو ایم کیو ایم نے کیا۔ اگر ایم کیو ایم کی دور حکومت آ جاتی ہے، یعنی متوسط اور غریب طبقے کی حکومت آ جاتی ہے، فیوڈل سے جان چھوٹ جاتی ہے، یہ کرپشن سے جان چھوٹ جائے گی، تو پاکستان جو ہے ایک مستحکم اور خوشحال ملک ہوگا، اور وہاں پھر بجلی کا بحران نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے ایک چیز جواب دیجیے آپ کہ آج کی نیوز ہے کہ filthy water gushing out of various choked sewage lines inundated a number of major thoroughfares in southern Karachi۔ تو اگر حکومت آتی ہے تو پھر یہ گٹر اور گندا پانی جو پھر رہا ہے کراچی میں کیوں ہے؟ دیکھیں آپ چلے جائیں، آپ تو جاتے رہتے ہیں نا، آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں کہ یہ جو ہم سٹی ایم کیو ایم کی سٹی جو گورنمنٹ ہے، اس نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، 60 سال سے پائپ لائن جو ہے، پانی کی پائپ لائن اور سوریج کی پائپ لائن آج تک رینیو نہیں ہوئی تھی، جب سے پاکستان بنا تھا وہی تھا، اور وہ پانی مکس ہو جاتے تھے سوئر میں، آپ کے کنٹامینیٹ کر دیتا تھا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پائپ لائن جو ہے پانی کی اور سوئر کی الگ الگ کی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اب چونکہ ہم حلیف تو ہیں، لیکن ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا یہاں ٹی وی پر کہ ہمیں وہ مواقع کام کرنے کے میسر نہیں ہیں جو پہلے تھے، اور جس پیس پہ آپ پہلے کام کر رہے تھے، پیس کر رہے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں ان کو کافی مشکلات اس وقت درپیش ہے، صدارتی حکومت ہے، سب کچھ صدارتی الیکشنز ہیں اور دیگر مسائل ہیں، تو ضرور جب ان مسائل سے ان کو چھٹکارا حاصل ہوگا تو وہ سوچیں گے اور ہمیں بھرپور کام کرنے کا موقع دیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ
کام کریں گے. وہ تو سوچیں گے جب آپ ووٹ دیں گے تب سوچیں گے, لیکن آپ مجھے نہیں, ووٹ تو ہم غیر مشروط دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ اینی ریزن. دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ ووٹ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے ان کو نامینیٹ کیا, اس کی وجہ ہے. دیکھیں زرداری صاحب جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو ہی سفرڈ موسٹ. وہ جو ٹراما ہوتا ہے آف لوزنگ اے وائف And a family, yes. And also a wife that many people would long to have such kind of a wife with that kind of qualities of prime ministerial and otherwise. تو ان کو ایک صدمہ سے دو چار تھے, اور اس وقت جو آپ کے ان کے کارکنوں کی اور لوگوں کی جو آپ کے احساسات تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان نہ کھپے. ان حالات میں بھی ہی ریمین کمپوز ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ ڈیمنٹڈ ہیں اور فلاں ہیں ڈھکا ہیں جو بھی رپورٹ ہے, اس کے علاوہ بھی ہی ریمین کمپوز, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کھپے. یو سی, اینڈ ناؤ دیٹ ایکچولی ڈروو الطاف بھائی کہ نہیں, ہی از دا کائنڈ آف اے پرسن ہو ہیز انٹرسٹ. مجھے یہ بتائیں انور صاحب, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ, مجھے تو جملے کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے, آپ نے طے کیا ہوا تو چلے. مجھے یہ بتائیے کہ آج جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کوئی بھی ہو بڑا ہی چیمپئن ہے, اس سے اچھا آدمی ہے ہی کوئی نہیں, یا آدمی ہے ہی کوئی نہیں ہے, ایک ہو تین ہو چار ہو, اس سے پہلے ہم اس کو جو بھی شخص ہے اس کو رگڑتے ہیں, کیسز بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, پریس میں گندا کرتے ہیں, ٹی وی پہ گندا کرتے ہیں. آج ہم ٹی وی پہ لا کے پریس پہ لا کے ہی از دا سیویئر آف پاکستان. یہ جو ایک مینٹالٹی ہے, پریس کی آپ لے لیں یا ایک انڈیویجول کی لے لیں یا سیاستدانوں کی لے لیں, اس مینٹالٹی کو ہم کب ختم کریں؟ جو پالیٹکس ہے وہ خاندانی موریلٹی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے, کیونکہ ہر بندہ اس کو اپنے خاندان کے مورلز کے تحت کرتا ہے. یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں ووٹ دینے کی, اس کا بھی لنک ہونا چاہیے کام کرنے سے, کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے مل کے ووٹ دے دیا, آپ دونوں پارٹیاں مل کے کل کو ڈیلیور کیسے کریں گے, لوگوں کو ڈیلیور کیسے کریں گے. اوکے, یہاں میں آپ کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر.